اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا ومولانا محمد وعلى سيد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الناشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار، اسلام پھیلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ مومن کو اس دنیا سے وصال کے بعد جن نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ یہ ہیں: ایسا علم جس کے حصول کے بعد لوگوں میں اس کی اشاعت کی گئی ہو، معاف کیجیے گا، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، وہ قرآن جو اس نے کسی کو تلاوت کرنے کی غرض سے تحفہ کے طور پر دیا ہو، وہ مسجد جو اس نے عبادت کے لیے بنوائی ہو، مسافر خانہ یا نہر
جو اسے جاری کروائی ہو، اور وہ صدقہ جو اس نے اپنی تندرستی اور حیات میں اپنے مال میں سے دیا ہو، یہ وہ نیکیاں ہیں جن کا اسے موت کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے قلب و ذہن پہ ایک مجاہدانہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ بر صغیر کی تاریخ حریت و شجاعت کا باب عظیم شخصیت، یہ وہ بطل حریت تھا جس کا نام لے کر انگریز مائیں اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھیں۔ ناظرین کرام، یہ امت مسلمہ کا وہ عظیم فرزند ہے کہ تاریخ اسلام قیامت تک جس پر ناز کرتی رہے گی اور ناز کرتی ہے۔ یہ وہ ہستی تھی کہ جو تاریخ اسلام کا ایک لازوال کردار ہے، جس پر عالم اسلام جو ہے وہ نازاں ہے، اور اقبال کے مرد مومن کی اگر مجسم تصویر دیکھنی ہو تو وہ ہمیں اس شخصیت کی ذات میں نظر آتی ہے۔ وہ بیک وقت مرد مومن بھی تھا، وہ مرد میدان بھی تھا، وہ دلیر بھی تھا، وہ بہادر بھی تھا، وہ دلیر بھی تھا، دلاور بھی تھا۔ اس کی شجاعت کے تذکرے جو ہیں وہ اس سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ وہ بیک وقت عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، شب زندہ دار بھی تھا، وہ رات کا نمازی اور دن کا غازی بھی تھا، وہ جری سپاہی تھا، وہ کمال کا سپہ سالار تھا، وہ بہترین حاکم و منتظم تھا، وہ ایک تجربہ کار دیانتدار سیاستدان تھا، وہ صاحب بصیرت عوامی رہنما تھا، وہ عوام دوست قائد تھا، وہ اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المذاہب جو تھا اس نے ایسی مثالیں قائم کر دیں کہ بر صغیر میں پھر ایسی مثالیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ ناظرین کرام، ان کی عظمت کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ علامہ اقبال نے جب ان کے مزار پاک پر جا کے حاضری دی تھی تو علامہ نے ان کی وصیت جو تھی ان کو اپنے اشعار میں نقل کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہ پڑھے جائیں اشعار تو آج جس ہستی کا ہم ذکر کریں ان سے ناانصافی ہوگی۔ علامہ نے ان کی زبان میں لکھا، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، اور لیلا بھی ہم نشیں ہوں تو معمل نہ کر قبول۔ اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ اور کھویا نہ جا صنم کدہ کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ اور صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ اور باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ ناظرین کرام، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ہستی کون تھی علامہ اقبال کو جس سے اتنی محبت تھی، اور جن کی شہادت پہ علامہ نے کہا تھا تاریخ اسلام کے بڑے حوادث میں سے یہ 1799 میں بہت بڑا حادثہ ہو گیا رونما، اور پھر مسلمانوں کی وہ جو آرزو تھی بر صغیر میں ایک اسلامی جو مملکت قائم کرنے کی، اس کے باب میں مایوسی طاری ہو گئی۔ اور ناظرین کرام، وہ ہستی تھی جن کے بارے میں جل ہارس جو ان کا بدترین دشمن تھا، جب ان کی شہادت کی اس کو خبر ملی وہ گیا۔ اور یہاں میں یہ بات عرض کر دوں، یہ تاریخ کی عجیب بات ہے، 3 روز تک اس شہید کی جو جسم عطر تھا، جست عطر تھا، وہ پڑا رہا، اور ڈرتے ہوئے انگریز فوجی قریب نہیں جاتے تھے کہ شاید یہ بھی جنگ کی کوئی چال نہ ہو، یہ یکدم اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے۔ اتنی دہشت تھی، اس کی میت کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ تو جنرل ہارس نے جا کے جب یقین کر لیا کہ ان کی شہادت ہو چکی تو اسے کھڑے ہو کے کہا، آج سے سن لو ہندوستان ہمارا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی تھی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ٹیپو سلطان شہید جو ہے یہ ہماری وہ جو ایک شاندار ہماری تاریخ ہے اور ایک سنہری تاریخ ہے، یہ اس کے ایک باپ کا نام ہے۔ یہ وہی تاریخ ہے جس میں ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، خالد بن ولید، طارق بن زیاد اور سلطان محمود غزنوی، سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی، اورنگزیب عالمگیر، سلطان التمش، یہ وہی ہماری جو گولڈن چین ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آخری چین کا حصہ جو تھا وہ سلطان ٹیپو شہید تھے، جن کو 1799 میں شہید کر دیا گیا۔ میدان میں کوئی نہیں جیت سکا ٹیپو سلطان شہید سے،
یہ ان کی شہادت اور مسلمانوں کی وہ جو شکست ہے، اصل میں اس کے پیچھے اپنے اندر کے جو تھے میر جعفر اور میر صادق سے۔ ناظرین کرام، یہ وہ شخصیت تھی، ان کی جو ضخیم لائبریری تھی، اس کی کتابیں جو تھیں ان پہ سنہری وہ چڑھے ہوتے تھے، اس کے غلاف جو تھے، اور جلدیں مجلد مطلع جو تھی وہ ان کی لائبریری کی کتب تھی۔ ان کتابوں میں خاص طور پہ جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کے بیڈ روم سے جو کتابیں جا کے ان ظالموں نے نکالی تھیں، ان میں کیا تھا؟ جو بیڈ روم کی کتابیں روز مطالعہ میں ہوتی تھی، مارج النبوت تھی، مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جذب القلوب الی دیار المحبوب تھی، اخبار الخیار تھی، سفینۃ الاولیاء تھی، مناقب غوثیہ تھی، مثنی مولانا روم تھی، تذکرۃ الاولیاء تھی، درود تاج تھا، دلائل الخیرات تھی۔ یہ وہ کتابیں تھیں جو سلطان کی لائبریری سے ہٹ کے ان کی اپنی جو ذاتی کمرہ تھا ان کا رہائش کا، ان کے بیڈ روم کے اندر خوابگاہ میں یہ کتابیں ہر وقت ان کے سامنے رہتی تھی۔ آج اس عظیم حریت پسند، بلکہ حریت کے جو لوگ ہیں، قافلہ حریت، اس کے عظیم سپہ سالار اور عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں۔ میرے اس وقت شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر طاہر امید تنولی، ماہر اقبالیات ہیں اور بر صغیر کی تاریخ پہ بھی بڑی گہری نظر ہے ڈاکٹر صاحب کی۔ ان کے ساتھ سابق بیوروکریٹ ہیں اور بڑے صوفی منش، بہت پڑھی لکھی شخصیت، کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور کون نہیں جانتا پروفیسر محمد یوسف عرفان، عاشق پاکستان، جن کی مشہور کتاب ہے پاکستان کی روحانی اساس، بڑی زبردست کتاب ہے یوسف کی۔ یہ تینوں آج میرے مہمان ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر طاہر امید تنولی سے۔ ڈاکٹر صاحب، میں سچی بات کروں، جب میں ٹیپو کا ذکر کرتا ہوں میرے قلب و ذہن پہ عجیب کیفیت ہو جاتی، مجھے اپنا آپ سنبھالنا پڑتا ہے پورے زور کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے ملت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ، بالکل آپ نے درست فرمایا، جس طرح بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بہت سی قیمتی باتیں ارشاد فرمائیں۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت غازی صاحب قبلہ ہماری تاریخ کی ایسی شخصیت ہے جو دیکھنے میں تو ایک شخصیت ہے، لیکن اس میں ہماری پوری تہذیب اور تاریخ سمٹ آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب آپ اس شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا زرعی ماضی، اپنا باکمال حال اس زمانے کا، اور مستقبل کے جو خد و خال کس طرح ہمارا تحفظ ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ اس شخصیت میں ہمیں سمٹا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹیپو سلطان کہنے کو تو سلطان تھے، لیکن عملاً ان کے معمولات زندگی اگر آپ دیکھیں، ان کی ترجیحات دیکھیں، ان کا اسلوب حیات دیکھیں، تو وہ ایک مجاہدانہ اور درویشانہ انداز اس کے اندر آپ کو غالب نظر آئے گا۔ ابھی آپ نے صرف ان کتابوں کا ذکر کیا جو ان کے بیڈ روم سے نکلیں۔ غازی صاحب، ٹیپو سلطان کا یہ معمول تھا، جب وہ ناشتے پہ بیٹھتے یا کھانے پہ بیٹھتے تو ناشتے اور کھانے کے دوران ان کا معمول تھا سیرت پر ڈسکشن، تاریخ پر ڈسکشن، اور ان منصوبوں پر ڈسکشن جو ان کی مملکت کے انتظام و انصرام اور تحفظ سے متعلق ہوتا تھا۔ یعنی تاریخ اور سیرت کے ساتھ تعلق اور اپنے اکابرین کے ساتھ محبت ان کی ہر بات سے حویدہ ہے۔ آپ نے سیدنا علی مرتضیٰ کا ذکر کیا، ان کے تمام اسلحے پہ یہ لکھا ہوتا تھا اسد اللہ الغالب۔ واہ واہ، سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ عاشق تھے، ان کا جو سکہ تھا، آئیڈیل شخصیت، ان کا جو سکہ تھا اس پہ لکھا ہوتا تھا دین احمد روشن ز جہاد حیدر است، کہ جو سیدنا علی مرتضیٰ کا جہاد ہے اور سیدنا علی مرتضیٰ کی جد و جہد ہے، اس سے اسلام کو فروغ ملا ہے۔ یعنی اب دیکھیں ذات رسالت مآب کا تذکرہ اور اس کے ساتھ سیدنا علی مرتضیٰ کا تذکرہ، جو انہوں نے اپنا کیلنڈر جاری کیا، اس کا نام انہوں نے مولود کیلنڈر رکھا تھا۔ اس کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا، جو ہمارا ہجری کیلنڈر ہے، اس سے 13 سال پہلے کیا۔ اچھا، ہاں، اس دن سے کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دن ہے، بعثت کا مولود، آپ کے اعلان نبوت کا دن ہے۔ اب آپ دیکھیں کیسا ان کا اپروچ دیکھیں۔ واہ واہ۔ اچھا، اس کے بعد ان کے جتنے سکے تھے، ان سکوں کے نام بھی اس طرح ہی تھے، یعنی ان کے نام خلفائے راشدین کے نام پہ تھے۔ سب سے بڑا سکہ کا نام احمدی تھا، اس کے بعد صادقی تھا جس کی 2 نسبتیں تھیں، سیدنا صدیق اکبر اور امام جعفر صادق۔ اچھا، اس کے بعد فاروقی تھا، عثمانی تھا، پھر آل بیت اطہار کے ناموں کے اوپر سکوں کے نام تھے۔ اچھا، جو انہوں نے چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح یہ صوبوں کے نام رکھے تھے، فاروقستان، صاحب یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کی اپروچ کو شو کرتا ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کس طرح سوچ رہے ہیں، آپ کی اپروچ کیا ہے۔ اور غازی صاحب وہ جو ماحول تھا، جس ماحول کے اندر ٹیپو سلطان نے آزادی کی جنگ لڑی اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اپنے
حریت پر، اپنی پہچان پر، اپنی شناخت پر اور اپنی آزادی پر کوئی کیپٹن جہانگیر صاحب، آپ تو فوج میں بھی رہے، جرنیل کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی خدمت کے لیے اور جہاد کو جاوداں رکھنے کے لیے منتخب فرمایا۔ وہ منتخب افراد کی فہرست میں سے تھے اور ایک مکمل عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کے بارے میں ان کے جو مخالفین تھے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ وہ ایک انتہائی عالم پڑھے لکھے شخص تھے، مطالعہ کا بڑا شوق رکھتے تھے اور سونے سے پہلے کتابوں کا مطالعہ کرنا ان کا معمول تھا۔ آپ نے بتایا کہ ان کی جو لائبریری ہے وہ بعض جو تنقید نگار ہیں ان کے مطابق ہندوستان کی جو معلوم لائبریریاں تھیں ان میں سے سب سے بڑی لائبریری تھی۔ ان کا ایک اور خاصہ یہ تھا کہ چوری کر کے لے گئے، ڈاکو لے گئے، یہاں سے ڈاکو لے گئے، اور وہ مطالعہ کا اتنا شوق رکھتے تھے کہ جب وہ لنچ کرتے اور رات کا کھانا کھاتے تو کبھی بھی اپنے بیٹوں کی عدم موجودگی میں ناشتہ نہیں کرتے تھے، لنچ نہیں کرتے تھے۔ کپتان صاحب، وہ ہمیں کتابیں واپس نہیں ملنی چاہیے؟ یہ تو جو انڈیا آفس لندن میں محفوظ ہیں، ہمیں ایک مقدمہ کرنا چاہیے جا کے UN میں۔ کوئی ہماری حکومت کھڑی نہیں ہو رہی کہ سلطان ٹیپو کی جو میراث ہے اس کے وارث کون ہے، ان کے اثاثوں کے وارث ہم ہیں مسلمان۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اپنے اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرتے تھے کہ جب وہ کھانا کھاتے تھے تو اس وقت بھی مطالعہ سے وہ غافل نہیں رہتے تھے۔ ایک آدمی بلند آواز میں کتابیں پڑھتا رہتا تھا، اس کو کہتے تھے کہ پڑھ کے سنائے۔ اور صبح اٹھتے تھے تو ان کا معمول تھا کہ اپنے دستوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، نماز پنجگانہ۔ طلوع آفتاب سے پہلے اپنے جرنیلوں سے میٹنگز کر لیا کرتے تھے۔ ان کے شوق کا یہ عالم تھا کہ جو ان کی جو غلامانہ جو ذہنیت تھی یہ وہ اپنی عوام کے ذہنوں سے نکالنا چاہتے تھے۔ ایک بات بڑی اہم ہے کہ میسور کی 90% آبادی اس وقت ہندو تھی، اور سلطان ٹیپو جو تھے وہ چونکہ ایک عادل حکمران تھے تو انہوں نے جو اسلامک کارڈ ہے، مسلمان اسلام کارڈ، اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے اسلام کی جو تعلیمات تھی عدل کے ساتھ حکومت کی۔ اب ان کے بارے میں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھا ہے، تو غالباً انہی سے یہ ہے اس کا تعلق کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ آج ہمیں یہ چاہیے کہ اس پورا شوب دور میں جہاں پر اسلامی تعلیمات، اسلامی سزائیں اور مشاہیران اسلام کے خلاف ایک پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر اسلامی ممالک ہیں وہاں پر امن نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ استحصال ہو رہا ہے، اور یہ مستقبل کا جو ہے یہ جو چراغ ہے اسلام کا، چراغ مصطفی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنا ہے، اسی کی ذوفشانی سے عالم انسانیت نے اپنے مستقبل کو روشن کرنا ہے۔ اچھا جی، اپنا یوسف آپ ذرا بتائیں، سلطان ٹیپو اتنا منتظم آلہ تھا، اسلحہ انگریزوں سے بہتر بناتا تھا، کوئی شک نہیں، اور بنا رہا تھا سارا کچھ، اس کے باوجود یہ جو سرنگا پٹم کیا ہو گیا، سمجھائے مجھے۔ بہت بہت شکریہ، آپ اسلامی روایت کے امین جو ہیں ان کو یاد تازہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سلطان ٹیپو جو ہیں یہ بیسیکلی افغان لودھی خاندان سے تھے، اچھا، اور یہ مغربی علوم کے بھی ماہر تھے اور مشرقی علوم کے بھی، ٹھیک، اور دینی علوم تو سب سے پہلے سیکھا گیا۔ بھائی نپولین جس کی تعریف میں رتب النساء ہے، نپولین اس کو اتنا بڑا جرنیل مانتا ہے جو دنیا کا بہت بڑا، یہ دنیا کے بہترین جرنیل ہیں۔ نپولین کے بارے میں کہا گیا کہ نپولین کو کوئی قابل تقلید نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کا انجام برا ہے، قید ہے۔ ٹیپو سلطان جب گئے ہیں میدان میں تو یہ دعا کر کے گئے ہیں کہ یا اللہ میری کوشش قبول فرما، میری جان قبول فرما، اور پھر آپ نے جیسے کہا کہ دشمن میت کے قریب آتے ہوئے بھی ڈرتا تھا۔ ان کا کمال یہ تھا کہ یہ مغربی علوم میں حرب جو تھے اس کے بھی ماہر تھے، مشرقی علوم کے بھی، اور انہوں نے جو انتظام کیا وہ بہترین انتظام تھا اور ترقی یافتہ انتظام تھا، جس میں ان کی رعایا خوشحال تھی، خوش تھی اور محفوظ محسوس کرتی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے بحریات کا شعبہ بھی تھا، انہوں نے بلیٹ پروف جیکٹس بنوائی تھیں، اور پھر یہ ہے کہ میزل سسٹم کی بنیاد جو ہے پائنیئر وہ ٹیپو سلطان کو کہا جاتا ہے، اور ٹیپو سلطان جو ہیں یہ ہمارے لیے
امت مسلمہ کے لیے، امت ہندیہ یعنی غیر مسلموں کے لیے بھی یہ ایک برج ہیں، اور یہ برج جو تھا یہ آزادی پہ ختم ہوا تھا اور آزادی ہی سے شروع ہوا ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان آئے حق و باطل نہ کر قبول۔ انہوں نے دشمن کو دشمن سمجھا، حریف کو حریف سمجھا، حلیف کو حلیف سمجھا، جبکہ انگریز جو تھے انہوں نے دوست بن کر دشمنی کی، انہوں نے دوست بن کر ہمارے مشیروں کو، وزیروں کو اپنا بنا لیا، اور تمام اتحادی قوتیں، ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی اتحادی قوتیں لڑ رہی تھیں، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں اتحادی قوتیں ہیں، مگر ہم میں کوئی ٹیپو سلطان نہیں۔ ہم اب اس کی تلاش میں ہے، پاکستان اپنی ٹیپو سلطان کی تلاش میں ہے، اور آئے گا، وہ آئے گا اس لیے کہ جیسے ٹیپو سلطان کے بارے میں اس دور کے ایک شاعر نے کہا تھا، سحر کا وقت، سحر کا کام ملا اس کو ہائے شام کے وقت، وہ زوال کا زمانہ تھا، یہ ترقی کا زمانہ ہے، ٹیپو سلطان آ کے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، سبحان اللہ۔ اور جو دیکھی ابوالکلام، وہ ہے کیا نام تھا ان کا، اکبر الہ آبادی، کہ جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں کیا آیا۔ بات ہے۔ جی گائی صاحب، اس بات کی توضیح ٹیپو سلطان نے اپنے عمل سے کر دی۔ دیکھیں، ٹیپو کے کئی معنی ہیں، لیکن ٹیپو سلطان کی شخصیت نے ٹیپو کو ایک ہی معنی دے رکھا ہے، اور اب ایک ہی معنی ہے، وہ ہے بہادر اور شیر۔ یعنی یہ ہوتا ہے کریکٹر کہ جو پورے کے پورے ٹرینڈ کو اور تاریخ کی حرکت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ بھائی صاحب، اگر آپ اس دور کے حالات کو دیکھیں تو ٹیپو سلطان کو جو مکھی لڑائی لڑنا پڑی، ایسا ہی کثیر الجہاد قسم کی، ہمہ جہد قسم کی جنگ تھی جس کا انہیں سامنا تھا، مسلسل مرہٹے، نظام حیدرآباد جو حیدر علی کے زمانے سے معاملات چلتے آ رہے تھے، انگریز، ان سب نے مل کے ٹیپو سلطان کو مسلسل کمزور کیا۔ اللہم بارک وسلم سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ کسی نے کہا تھا کہ منزل حق و صداقت میں جو کام آتے ہیں ایسے لوگوں کے ہی تاریخ میں نام آتے ہیں۔ جس شخصیت نے یہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، حالانکہ مشورہ دیا گیا تھا اگر آپ سرنڈر کر دیں گے تو شاید آپ کی جان بچ جائے، لیکن اس نے یہ جواب دیا۔ کن حالات میں دیا؟ جی ڈاکٹر صاحب پہلے سوالوں کے جواب دے دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شیر شاہ سوری کا دور اور ان کا دور مثالی دور تھے، نمبر کس کو زیادہ دیں گے؟ راجہ صاحب، بات یہ ہے کہ اگر شیر شاہ سوری کو دیکھیں، بلا شبہ انتظامی لحاظ سے اور ایک عسکری مہارت کے لحاظ سے وہ ہماری تاریخ کی بڑی شخصیت ہیں، لیکن ٹیپو سلطان کی عظمت یہ ہے کہ ٹیپو سلطان صرف ایک جرنیل نہیں ہے، ٹیپو سلطان دور غلامی میں انداز حیات کا اسلوب ہے۔ واہ 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 واہ! آپ نے جو قول بیان کیا ان کا، علامہ نے لکھا کہ زاں کے در عرض حیات آمد سبات از خدا کم خواستم طول حیات، چونکہ زندگی کی اہمیت اس میں ہے کہ زندگی کی ورث کیا ہے، آپ نے اس میں کیا کیا ہے، اس لیے میں نے خدا سے بامانہ زندگی مانگی ہے، لمبی زندگی نہیں مانگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ زندگی را چیست رسم و دین و کیش، یک دم شیری بے اسد سالہ کیش، زندگی کا آئین کیا ہے؟ ایک لمحے کئی شیر کی زندگی گیدڑ کے 100 سال سے بہتر ہے۔ یہ میرا طرز حیات ہے۔ تو سلطان ٹیپو کی جو زندگی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دور غلامی جب سب طرف سے آپ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہر طرف سے مایوسی طاری ہے، آپ نے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے اور کیا اسلوب حیات اختیار کرنا ہے۔ بھائی صاحب، ٹیپو سلطان نے اس دور کے اندر جب اپنے بھی خلاف مالی اور وقتی مفادات کے لیے غیروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایک ایسا نمونہ آپ کے سامنے قائم کر دیا۔ ضمائر کی منڈی لگی ہوئی تھی۔ غائی صاحب یہ بھی ضمائر کی منڈی لگی، کہ انگریز یہ کہہ رہے تھے جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، لیکن ہم اس کا بالکل اور معنی لیتے ہیں، وہ یہ کہ ٹیپو سلطان نے شہید ہو کر ہندوستان میں مسلمانوں کی آزادی کی بنیاد رکھ دی کہ یہ طریقہ ہے، اگر تم اس راستے کو چنو گے تو پھر آزادی اور مستقل آزادی تمہارا مقدر ہے، اور تاریخ نے اس کی تصویب کی، اس کی تائید کی۔ غائی صاحب دیکھیں، اس زمانے میں ٹیپو سلطان نے ہر وہ طریقہ اختیار کیا جس سے وہاں پہ اسلامی اقتدار انشور ہو سکتا۔ دیکھیں جی، وہ جو تعلیم کا نظام دیا، پھر وہ جو صنعتوں کا جال پھیلا دیا اپنی ریاست، اور ہم جو اشارہ کر رہے تھے اس وقت، اس کا یہ عالم تھا، ریاست میسور کے لوگوں کی خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ ان کی شہادت کے بعد جو انگریز وہاں پہ آئے وہ کہتے ہیں ہم کیا کچھ نہیں کر رہے، لیکن
میسور کے عوام ہمارا ذکر نہیں کرتے، ٹیپو کا ذکر نہیں بولتے. ٹیپو کو دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا. اور آج بھی اچھا آج کل ہم کوشش کر رہے ہیں، پچھلی حکومتوں میں بھی کوشش تھی، اب بھی کچھ غازی ایسے صاحب میں آپ کے سامنے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں. لیٹسٹ انالیسس، آج بھی میسور کے لوگ ٹیپو کو عزت سے یاد کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اتنی بھائی نسلیں گزر حیدرآباد گئیں. دکن میں، حالانکہ دکن کا جو سربراہ تھا وہ ان سے ملا ہوا تھا، لیکن دکن کے لوگ بھی آج علامہ بھی کہتے ہیں کہ دکن کے لوگوں کے دلوں میں بھی ٹیپو بستا ہے. اچھا جناب، وہ کہتے ہیں کہ سنو اے ساکنان خاک و پستی، صدا کیا آ رہی ہے آسماں سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاوداں سے. جی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جرت و شجاعت، وفا، حب الوطنی اور اعلیٰ ظرف ہونا اس کا استعارہ تھے. آپ دیکھیں گے کہ ماڈرن جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے اس کے مطابق دنیا کے تمام ممالک میں ریاست کے ساتھ وفاداری اور ہائی ٹریزن، سنگین غداری، یہ بنیاد ہے نیشنلزم کی. واہ، یہی بنیاد تھی. اسلامک جو تعلیمات ہیں ان کی بھی یہی بنیاد تھی. اب منافقین مدینہ کے انجام کے بارے میں سب کو معلوم ہے. جو چیز رعایا کو چاہیے ہوتی ہے حکمران سے، وہ ہوتی ہے اچھی حکمرانی، گڈ گورننس. جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ حکمران ریاستی ذمہ داری کس طرح ادا کر رہا ہے. ٹھیک. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جو ریاستی ذمہ داریاں ادا کی، اس میں اسلامی تعلیمات کا جو عدل و انصاف پہ مبنی ہوتی ہیں اس میں اتنی غالب تھیں کہ جی میں اس میں سے کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 2-4 چیزیں. سلطان ٹیپو جو میسور کی تیسری جنگ تھی اس میں بہت زیادہ تاوان، 80 ملین روپے جو بعد میں ان کے وکیلوں نے کم کروا کے 33 ملین پہ لے آئے. اتنا بڑا تاوان ادا کیا اور اپنے 2 بیٹے فرنگیوں کے پاس یرغمال رکھے ہوئے تھے جو 4 سال وہاں پر قیدی رہے اور 1794 میں واپس ہوئے. اس کے باوجود اپنی ضمیر، اپنی آزادی اور خودداری کا سودا نہیں کیا. جب سلطان ٹیپو کی شہادت ہوئی تو اس وقت ان کے اسلحہ خانے سے، ان کے قلعے سے 99,000 بندوقیں، نئی بندوقیں، 350 ٹن بارود بندوقوں کے، توپوں کے لیے، اور بہت بڑا خزانہ ایک دریافت ہوا، نکلا، جو وہ عوام کی خوشحالی کے لیے اور جنگی تیاریوں کے لیے وہ صرف کرتے تھے. انہوں نے جو خزانہ ہے اس کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا. انتہائی سادہ طرز زندگی اور عوام کی خوشحالی کے لیے کام کر رہے تھے. شہادت کے دن بھی ان کا یہ معمول تھا کہ صبح اٹھے اور غرباء میں کپڑے تقسیم کیے اور پیسے تقسیم کیے. آج یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو وہاں سے روشنی حاصل کرنی چاہیے، وہاں سے بصیرت حاصل کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد اور ریاست کے جو مفادات ہیں اور جو قومی ذمہ داریاں ہیں ان کے درمیان میں کیا رشتہ اور کیا ان میں توازن ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہمارے جو اولاد ہے، جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، ان کو ان مشاہیران اسلام کی زندگیوں کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے. ہمارے جو رہنما سلطان شمس الدین التمش اور شہاب الدین غوری، ان کے بعد ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ یہ واحد حکمران تھے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اور عالم انسانیت کی سربلندی کے لیے فرنگی سامراج کے ساتھ مقابلہ کیا. یوسف کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جانے دیگر است. لگتا ہے کہ ٹیپو سلطان اس طرح بلندیوں پہ جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، اور جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ بھی ہوتے ہیں. لارڈ لن لتھگو کی کہانی آپ نے سنی ہوگی، 1937-36 کے لگ بھگ اسے مزار ٹیپو پہ جانے کا اتفاق ہوا اور سیکنڈوں کے اندر باہر خوف زدہ ہو کے آ گیا. ٹھیک. تو اس سے پوچھا اس کے مصاحبین نے کہ بھی کیا ہوا؟ کہتے کہ مجھے تو ٹیپو زندہ نظر آ رہا ہے اور غضبناک ہے، وہ مجھے ٹکنے نہیں دے رہا. یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ دوام بخشتا ہے کسی چیز کو، اس مشن کو. اور ٹیپو سلطان جو ہیں ان کا مقامی زبان میں ٹیپو کا مطلب بھی شیر ہے. اچھا. اور یہ ٹیپو مستان ولی ان کی دعا کا ثمر تھے اور انہی کے نام پر یہ رکھا گیا. اور پھر یہ ہے کہ وہ ایک بیدار مغز حکمران تھے، وہ پوری ورلڈ پالیٹکس جانتے تھے. اور دیکھیے کہ انگریز جب یہاں پر آیا ہے تو فرانسیسی جو تھے وہ مڈل ایسٹ میں آ رہے تھے، اور یہاں پر انگریز جو تھے وہ ان کو یعنی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ تھے. ٹیپو سلطان نے فرانسیسی ملازمین اپنے پاس رکھے، افسر رکھے، فوجی رکھے،
اور جب انگریزوں نے کہا کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہمیں کوئی شکایت نہیں، آپ انہیں فارغ کر دیں ہمیں کوئی شکایت نہیں، مگر یہ آپ کے پاس نہیں رہنے چاہیے۔ ٹیپو سلطان نے کہا نہیں، جو میرے ہیں وہ میرے ہیں، شرکت میان آئے حق کو باطل نہ کر قبول۔ اور انہوں نے کہا، فرانسیسیوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت آپ کی جان کے لیے ہم اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ کہتے یہ میرا فطیرہ نہیں، میں تمہارے لیے اپنی جان دوں گا۔ جن کو حلیف، جن کو پناہ دی جاتی ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہو خواہ مسلم ہو، اس کے لیے جان دینا فرض ہے۔ جی وہ کہہ رہے ہیں شیر میسور کیوں کہا جاتا تھا یوسف؟ شیر میسور اس علاقے کے یعنی ان کی جرأت اور بہادری کی وجہ سے، اور وہ شیر میسور ہی نہیں تھے، وہ شیر ہند کہلاتے تھے۔ واہ واہ واہ۔ اور ان کو آنے والی نسلوں نے بھی یہی نام دیا ہے۔ اور یقین کیجئے میرا یعنی آپ کے پروگرام کے ذریعے جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، جو نوشتہ دیوار ہے، پاکستان بنا ہے، اس کا نام بھی سلطنت خداداد رکھا گیا ہے۔ واہ۔ اور میسور یعنی دکن جو ہے، یہاں پہ نیا پاکستان بنے گا، بہت جلد بنے گا، اور انہی دلت اور مسلم یونٹی کے ساتھ بنے گا۔ بہت جی، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کی حکومت کتنی دیر رہی تھی؟ جی 1799 میں چونکہ ان کا انتقال ہوا، اور 1782-83 کے قریب تقریباً ان کو ٹیک کیا، تو اس سے والد کی وفات کے بعد انہوں نے جی تقریباً اتنا بات تھا۔ جی غازی صاحب ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ سلطان شہید کی شخصیت کا ہم جس پہلو کو ذکر کر رہے ہیں، ایک آپ کا سبجیکٹ میں خاص جو آپ کا سبجیکٹ ہے، 1834 میں لارڈ مکالے نے نظام دیا تھا ایجوکیشن کا، اور کہتے ہیں کہ اس کے دل میں وہی خوف تھا کہ یہ امت مسلمہ اپنے ہیروز کو نہیں چھوڑ رہی، ان کے دلوں سے یہ جو ہے وہ نسبت عشقی جو ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے ہیرو سے، اس کو نکالنا ہے، کہ بات درست ہے؟ غازی صاحب دیکھیں، انہوں نے جو نظام دیا اس سے پہلے انہوں نے ایک اسٹڈی کروائی جس کی فائنڈنگ یہ تھی، دو چیزیں تھیں، ایک یہ کہ پورے ہندوستان میں کوئی مسلمان ان پڑھ نہیں ہے، ہاں، اور دوسرا یہ ایسا نصاب تعلیم پڑھتے ہیں جو پڑھنے کے بعد آدمی غلام رہ ہی نہیں سکتا، لہٰذا اس نصاب تعلیم کو ختم کرو اور فارسی زبان کو ختم کرو۔ تو ظاہر ہے انہوں نے بڑی فائنڈنگز اور اسٹڈی کے بعد یہ کیا تھا۔ غازی صاحب میں جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا وہ سلطان کی سیاسی اپروچ تھی، سیاست۔ اگر اس زمانے میں سلطان نے جو اقدامات کرنے چاہے تھے اگر وہ ہو جاتے تو انگریز کو آگے چل کے یہاں پہ پاؤں جمانے کا موقع نہ ملتا۔ غازی صاحب انگریز نے یہاں پہ ہر طرح کا حربہ استعمال کیا جس کے ذریعے سے اس نے یہاں اپنے اقتدار کو مستحکم کیا۔ سلطان نے اپنے دور کے تمام مسلمانوں سے، حکمرانوں سے رابطے کیے۔ اب دیکھیں 1783 میں سلطان نے شاہ عالم سے رابطہ کیا جو اس وقت بادشاہ گوبرائے نام تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ مجھے کچھ نہ دیں، صرف مجھے میری سلطنت کو ریکگنیشن دیں، ہاں، مجھے تسلیم کریں اور میرے پیچھے اپنی اخلاقی حمایت کھڑی کریں، اور اس نے انکار کر دیا۔ اب سلطان نے اپنے سفیر 1785 میں سلطنت عثمانیہ کے پاس قسطنطنیہ بھیجے، اور غازی صاحب آپ سلطان کا دیکھیں کتنی جامع حکمت عملی تھی، جو وفد گیا وہ کتنے لوگوں پر مشتمل تھا؟ 4 جہاز تھے، 4 جہازوں پر وہ مشتمل وفد تھا جس میں 99 لوگ تھے، اور مال تجارت تھا سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں کے لیے اور سلطان عبد المجید کے لیے، وہ طائف تھے، اور ان کو یہ نصیحت تھی، یہ ہدایت تھی کہ آپ نے سلطان سے بات کرنے کے بعد پھر آپ نے فرانس جانا ہے اور یورپین ممالک سے رابطے کرنے ہیں، اور سلطان کے پاس کیا پیغام لے کے گئے؟ ایک یہ کہ میری سلطنت کو، ریاست کو تسلیم کیا جائے، اور اس کے ساتھ مجھے فوجی امداد دی جائے، اور فوج کے اوپر سارا خرچ میں کروں گا۔ بد نصیبی سے سوائے تسلیم کرنے کے سلطنت عثمانیہ سے سلطان کو کوئی امداد نہ مل سکی، کوئی نہ تجارتی سپورٹ مل سکی، نہ انہیں عسکری سپورٹ مل سکی، اور اس کے بعد جو انجام ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر تنولی صاحب آپ کا بہت شکریہ، کپتان صاحب آپ کا شکریہ، یوسف آپ کا شکریہ۔ کتاب الشفاء سے سورہ واقعہ کی فضیلت، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص رات کو سونے سے قبل سورۃ الواقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا اور رزق میں برکت ہوگی۔ شرط یہ ہے اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص نیکی کی راہ پر گامزن ہوا اور دنیاوی خواہشات سے آزاد ہوا، حقیقی بادشاہ وہی ہے۔